بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ اختلافی موضوع بھی ہے لیکن حق اور باطل کے درمیان اختلاف ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شیعہ جو ہیں ان کی اسلام سے دوری کی کیا وجوہات ہیں۔ تو شیعہ اور اسلام میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ جوڑ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اہل سنت جو ہے وہ حاملین قرآن و حاملین حدیث ہیں، انہی نے اسلام کو دیکھا ہے، انہی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا اور سنہری تاریخ رقم کی، جبکہ دوسری طرف روافض یعنی شیعہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر لعنت بھیجتے ہیں اور یوں دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو وہ حضرات ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، سو جو شخص ان پر لعنت تان کرے وہ اسلام کو ڈھائے گا۔ ایک خطبہ دیا ہے، خطبۃ الجمعہ من منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، امام و خطیب المسجد النبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت الشیخ علی عبد الرحمن الحذیفی۔ شیخ الحذیفی نے ایک خطبہ دیا جمعہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں امام و خطیب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے انہوں نے 3 بڑی وجوہات بتائیں شیعہ کی اسلام سے دوری کی۔ وجہ اول کیا ہے، وجہ دوم کیا ہے اور وجہ سوم کیا ہے، یہ آج ہم نے دیکھنی ہے۔ تو ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ تمام طرح کی معلومات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ تو وجہ اول کی طرف چلتے ہیں۔ شیعہ کی اسلام سے دوری کی 3 بڑی وجوہات۔ وجہ اول یہ ہے کہ جو شیعہ ہے نا وہ حضرات صحابہ پر سب و شتم کرتے، خاص کر خلفائے ثلاثہ۔ اہل سنت روافض میں قرب کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ روافض خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو سمجھ جاتے کہ ان کی گالیاں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور ان کی زندگی میں ان کے وزیر رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے پہلوں میں مدفون ہیں۔ بھلا یہ مرتبہ اور کس کو مل سکا جو ان دونوں حضرات نے پایا۔ شیعہ کے گمراہ ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں بنفس نفی شریک رہے۔ مذہب شیعہ کے باطل ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ اور رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر تھے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ اپنے رسول کے لیے سب سے بہترین ساتھیوں اور سب سے بہترین داماد کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ روافض اپنے خیال میں سچے ہیں تو بھلا یہ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے ثلاثہ کی اسلام دشمنی کو واضح کیوں نہ کیا اور امت کو اس سے کیوں نہ ڈرایا۔ خلفائے ثلاثہ پر طعن و تشنیع کا دائرہ کار صرف انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ طعن و تشنیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا اور اپنی خوشی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ تو خلفائے ثلاثہ کے وزیر، عقیدت
پیش اور خیر خواہ تھے، سو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر کو اپنا داماد بنا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کسی کافر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اور ان روافظ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرنا در حقیقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض اللہ کی رضا کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر پیشگی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تھی، سو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کسی کافر کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرتا پھرے؟ سبحان اللہ، یہ تو حضرت حسن پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اس پر اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس بارے میں مجبور تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان روافظ میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات تو ان دونوں حضرات کی شان میں ایسا نقص ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو شیعہ کی اسلام سے دوری کی پہلی وجہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں، جن میں سے خاص کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد شیعہ کی اسلام سے دوری کی دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ لوگ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیسے لعنت بھیجتے ہیں؟ حالانکہ ان کے ام المومنین ہونے کی تصریح خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب کے اندر آتا ہے نبی مومنین کے ساتھ خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ام المومنین پر وہی شخص لعنت کر سکتا ہے جس کے نزدیک ام المومنین اس کی ماں نہ ہو، اس لیے کہ جس کی ماں موجود ہوتی ہے وہ اس پر لعنت نہیں کرتا بلکہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ اور شیعہ کی اسلام سے دوری کی تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ اہل سنت اور روافظ دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ روافظ گمراہی کے امام اور سرغن خمینی کو معصوم کہتے ہیں، اور خود یہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ خمینی ان کے مہدی کا نائب ہے، وہ مہدی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سامرا مقام کے ایک غار میں گھس گیا ہے، چونکہ خمینی مہدی کا نائب ہے اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا، چنانچہ جب مہدی معصوم ہے تو خمینی بھی معصوم ٹھہرا کیونکہ وہ اس کا نائب ہے۔ اور ان روافظ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ اپنے ہر فقیہ کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل ہیں۔ یہ تو ان کے عقیدے کا کس قدر کھلا تضاد ہے، گویا انہوں نے اپنے مذہب کی بنیادیں خود ہی کھوکھلی کر دی ہیں، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، اس لیے کہ جھوٹ کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی باتیں ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں اور یہ خود ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اہم بات یہ بھی سن لیں کہ وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی امام بنے گا، جو فقیہ ہوگا، وہ معصوم ہوگا، اس سے گناہ کوئی سرزد نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ خاصہ ہے انبیاء کا، یہ خاصہ ہے انبیاء کا۔ شیعہ سے اہل سنت کا تعلق نہیں اور شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مناسبت نہیں ہے اہل سنت کے ساتھ، شیعہ جو ہیں کافر ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں، 3 بڑی وجوہات ہیں، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا شیعہ سے ہم تعلق اچھے کر سکتے ہیں؟ تو شیعہ جو ہے نا خطرناک نہیں ہے، یہ یہود سے بھی نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام اہل بیت ان روافظ اور ان کے اس باطل عقیدے سے بری ہیں،
اور ان کے مذہب کے بطلان پر شرعن عقلاً اتنے دلائل ہیں کہ انتہائی قد و کاوش کے بغیر ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ سو ان کو چاہیے کہ اپنے عقائد باطلہ سے تائب ہو کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہم اہل سنت تو بال برابر بھی ان کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ اسلام کے حق میں یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہیں، ان پر کبھی بھی کسی بھی طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے مکر و فریب سے دفاع کرنے کے لیے ہر وقت ان سے چوکنا رہیں اور ان کی گھات میں بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی لوگ دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں، اللہ ان کو غارت کرے، کہاں پھرے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اہم بات یہ بھی واضح رہے کہ رافض اور شیعت کا نسب خاص عبداللہ بن سبا یہودی اور ابو لولو مجوسی سے ملتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر شیعہ کی اسلام سے دوری کی 3 بڑی وجوہات۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ حضرت صحابہ پر سب و شتم۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنا۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ اماموں کو معصوم سمجھنا۔ یہ وہ وجہ ہے جو شیخ الحذیفی نے خطبہ دیا جمعہ کا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے یہ 3 بڑی وجوہات بتلائی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارا تعلق روافض سے نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور وہ اسلام سے دور ہے، کیونکہ یہ بڑی بڑی وجہ وہ خلفاء الثلاثہ پر لعنت کرتے ہیں، اما عائشہ پر لعنت کرتے ہیں، حضرت معاویہ ان سب پر لعنت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کی ڈسکشن کے اندر اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حق بات کہنا فرض ہے، حق بات کہنا فرض ہے کہ بندہ حق بات کہہ دے۔ قرآن میں آتا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، ملاؤ نہیں، حق علیحدہ ہے، باطل علیحدہ ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ اور تم جانتے بھی ہو۔ جو بندہ جانے بھی سی پھر حق کو چھپائے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیتے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیرہ۔